रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खिलाफ़े सुन्नत अदा की गई नमाज क़यामत के रोज़ नाकामी और नामुरादी का बाइस बनेगी। खिलाफ़े सुन्नत अदा की गई नमाज क़यामत के रोज़ नाकामी और नामुरादी का बाइस बनेगी। क़यामत के रोज़ हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ बंदे का सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो इसकी नमाज है। अगर नमाज सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त हुई तो बंदा कामयाब और कामरान होगा, और अगर नमाज ख़राब हुई यानी सुन्नत के मुताबिक ना पाई गई तो वो नाकाम और नामुराद होगा। अगर बंदे के फ़राइज़ में कुछ कमी हुई तो रब्बे ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे के नामे आमाल में देखो, हाँ कोई नफली इबादत है। अगर हुई तो नवाफिल के साथ फ़राइज़ की कमी पूरी कर दी जाएगी। फिर इसके तमाम आमाल का हिसाब इसी तरह होगा। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। यानी फ़राइज़ का पहले हिसाब होगा, अगर फ़राइज़ में कुछ कोताही रह गई तो नवाफिल से उस कोताही को पूरा किया जाएगा। अब ये नमाज के मसाइल में ही तहारत के मसाइल भी शामिल है। तो तहारत के मसाइल में है कि जमा के बाद गुस्ल करना फ़र्ज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपनी औरत से जमा करे तो इस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। एहतलाम के बाद गुस्ल करना फ़र्ज है। एहतलाम वही रात में जैसे डिस्चार्ज हो जाए और कपड़े वगैरह सुबह के वक्त या रात में कभी गीला देखे तो उसको एहतलाम कहते हैं। तो जब भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। गुस्ल जनाबत का मसनून तरीका ये है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले अपने दोनों हाथों को धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह धोते, फिर नमाज की तरह वज़ू करते। इसके बाद हाथों की उंगलियों से सर के बालों की जड़ों को पानी से तर करते, 3 लब पानी सर पर डालते और फिर सारे बदन पर पानी बहाते। आखिर में एक दफा फिर दोनों पांव धोते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। मज़ी खारिज होने से गुस्ल फर्ज नहीं होता। मज़ी जो इसी तरीके से थोड़ा डिस्चार्ज होता है ना, तो उससे गुस्ल फर्ज नहीं होता है। यानी जैसे हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा है ना, तो थोड़ा जो पानी डिस्चार्ज हुआ हल्का सा, तो उसको मज़ी कहते हैं। हाँ, तो मज़ी के बाद इस तरीके से है ना ख्वाहिश खत्म नहीं होती है, ये इसकी निशानी है। और मनी कब होती है? जब वो ख्वाहिश पूरी होती है उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है उसे मनी कहते हैं। तो मज़ी और मनी में यही फर्क है। तो मज़ी खारिज होने से गुस्ल फर्ज नहीं होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मज़ी का मरीज था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करने के लिए शर्माता था, क्योंकि आपकी बेटी मेरे निकाह में थी ना। तो चुनांचा मैंने हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि वो मसला दरियाफ्त करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शर्मगाह धोए और वज़ू करें। इसे बुखारी और मुस्लिम ने
रिवायत किया है। बीमारी की वजह से अगर मुकम्मल पाकीज़गी मुमकिन ना हो तो इसी हालत में नमाज अदा करना चाहिए। अलबत्ता हर नमाज के लिए नया वज़ू करना ज़रूरी है। यानी बीमारी की वजह से मुकम्मल पाकीज़गी मुमकिन ना हो तो इसी हालत में नमाज अदा करनी चाहिए। अलबत्ता हर नमाज के लिए नया वज़ू करना ज़रूरी है। जैसे कि 3 किस्म के डिस्चार्ज है ना, एक तो मनी और एहतलाम एक ही कैटेगरी में है, और दूसरा मज़ी कहते हैं, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मसला दरियाफ़्त किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और एक है वदी करके, वाइस डिस्चार्ज होता है ना, तो उसमें भी क्या होता है कि मुकम्मल पाकीज़गी रखना मुमकिन नहीं रहता है, तो नमाज के पहले वो अपनी शर्मगाह धो ले और फिर वज़ू करके नमाज पढ़ ले, या फिर किसी बीमारी जो बीमार है बिस्तर पर है तो वो भी मुकम्मल पाकीज़गी इख्तियार करने नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी यही हुक्म है। और इस्तिहाज़ा की मरीज़ा के लिए भी यही हुक्म है कि हर नमाज के लिए नया वज़ू करना ज़रूरी है। इसका हम लोगों ने तहारत के मसाइल में इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। हज़रत फ़ातिमा अबी हुबैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो मरीज़ा थीं इस्तिहाज़ा की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हैज़ का खून हो तो ये सियाह रंग का होगा, हाँ, जो पहचाना जाता है। लिहाजा जब ये हो तो नमाज ना पढ़ो, लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा खून देखो तो वज़ू करके नमाज पढ़ लिया करो, क्योंकि ये इस्तिहाज़ा का खून है, ये एक रग से निकलता है। इसे अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है। मुस्तकिल बीमारी मसलन पेशाब या मज़ी के कतरे खारिज हो जाना, हाँ, या इस्तिहाज़ा का खून वगैरह आना, इस सूरत में जो पाजामा वगैरह है, जो भी शलवार वगैरह है, उसके नीचे कुछ लंगोट वगैरह इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, अंडरवेयर वगैरह। लेकिन जो पाजामा ऊपर से पहनेंगे उसको मुकम्मल पाक रखने का ध्यान रखा जाए। हाइजा और जुम्बी मस्जिद से गुजर सकते हैं, ठहर नहीं सकते। पहले ऐसा था कि बाज़ सहाबा इकराम के जो घर मस्जिद नबवी में हुआ करते थे, तो मस्जिद से गुजरे बगैर चारा नहीं था। हाँ? तो फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मस्जिद से जाए नमाज लाने का हुक्म दिया। मैंने अर्ज़ किया, मैं हालत हैज़ में हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, हाँ, हैज़ तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम हालत जनाबत में मस्जिद से गुजर जाया करते थे, हाँ, इसे सईद बिन मंसूर ने रिवायत किया है। और फरमाया गया कि रफ़ा हाजत के लिए पर्दे का एहतमाम करना ज़रूरी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब रफ़ा हाजत के लिए जाओ तो क्या करें, पर्दे का पूरा ख्याल रखें। पेशाब से एहतियात ना करना अज़ाब कब्र का बाइस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में ज़्यादातर अज़ाब पेशाब की वजह से होता है, लिहाजा इससे बचो। इसे बज़ार तिबरानी, हाकिम और दारे कुतनी ने रिवायत किया है। दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मना है। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी पेशाब करते हुए शर्मगाह को दायां हाथ ना लगाए, ना ही दाएं हाथ से इस्तिंजा करे, और ना ही कोई चीज़ पीते वक्त बर्तन में फूंक मारे, बर्तन में सांस ले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। बैतुल खला में दाखिल
ہونے سے قبل یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد غفران کا کہنا مسنون ہے۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد غفران کا کہنا مسنون ہے، سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے یا اللہ میں تیری بخشش کا طالب ہوں۔ اسے احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضو اور تیمم کے مسائل۔ وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضو سے قبل نیت میں یہ الفاظ کہنا کہ نویت ان اتوضؤ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا، پھر اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئی، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا ہاتھ کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اس طرح بایاں ہاتھ کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا۔ مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کے اعضاء 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہے، اس سے زائد دھونا منع ہے۔ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھا لینا چاہیے۔ اگر روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھا لینا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کر، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھا۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ گردن کا مسح کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سر کا مسح صرف 1 بار ہے جس کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔
کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ مسواک کی لمبائی مقرر کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے بعد یعنی ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے مالک، احمد، نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مدت مسح مقیم کے لیے ایک دن رات ہے۔ مدت مسح جو گھر میں ہی ہے تو اگر وہ وضو کر کے اس نے موزے وغیرہ جرابیں پہن لی ہے تو وہ ایک دن رات اس پر مسح کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے۔ جنبی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے، یعنی کوئی حالت جنابت میں آ جائے تو وہ اس کا مسح بھی ختم ہو جاتا ہے، اسے پھر پورا غسل لینا ہوگا نا۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے۔ وضو ہو یا غسل ہو یا دونوں میں سے دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے، یعنی کسی کو اگر وضو کی ضرورت ہے نماز پڑھنے کے لیے یا اسے غسل کی ضرورت ہے اور پانی میسر نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے گا تو کافی ہو جائے گا۔ احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ دونوں ہاتھ ایک مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی میں یہ الفاظ کا بھی اضافہ ہے کہ اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والا اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔
مجھے خوب توبہ کرنے والا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کے دوران مختلف آزاد ہوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنا یا کلمہ وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیاں نہ ڈالے، کیونکہ وضو کرنے کے بعد وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی نے روایت کیا ہے۔ ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی ٹیک نہیں لگائے تھے، نیند آ گئی یا اونگ آ گئی تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آواز نہ آئے یا ہوا نہ خارج ہو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ محض شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ پھر انہوں نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا لو تو پھر وضو کر لو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے، یعنی امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر سب سے باہر نکل جانا چاہیے اور نیا وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے نماز پڑھتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور وضو کر کے آئے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نیز پانی نہ ملنے یا پانی استعمال کرنے کی قدرت
حاصل نہ ہونے کے بعد تیمم کی رخصت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر پانی نہیں مل رہا تھا یا مل گیا تو پھر وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ تحیۃ الوضو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ 70 کے مسائل بیان ہوں گے، چونکہ وضو اور طہارت وغیرہ نماز کے ہی بیان میں تھا، اس لیے اس کو پھر سے بیان کیا گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔